السلام علیکم جی، آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں پراپرٹی ریویو کا۔ اس میں میں مختلف سوسائٹیز جو ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز نجی یا سرکاری، ان کا ریویو دیا کروں گا۔ ایک جو مسئلہ میرے سامنے آیا وہ یہ آیا کہ ہماری اپنی ایک بہن ہے، انہوں نے کوئی ویسٹ مرینا نام کی سوسائٹی ہے الجلیل گارڈنز کی، وہاں 3 مرلہ کا پلاٹ لیا ہوا تھا اور کوئی 16 لاکھ روپے کم و بیش انہوں نے جمع بھی کروائے ہوئے ہیں، کلیئر ہے پلاٹ۔ وہ اب اس کو بیچنا چاہ رہی تھیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اس کے لیے کچھ کریں، بیچیں اس کو۔ میں وہاں نہیں کام کرتا، میں جوہر ٹاؤن میں کام کرتا ہوں، وہ سوسائٹی جو ہے ابھی شہر سے بہت باہر ہے۔ خیر میں نے وہاں 2-1 ڈیلرز کو رابطہ کیا زمین سے، ان کے نمبر لے کے زمین.com سے۔ تو انٹرسٹنگلی ایک نے کہا کہ جی وہاں پہ 60% نیگیٹو میں ہے ان کا پلاٹ، اور ایک نے کہا کہ 70% نیگیٹو میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود وہاں پہ 24 لاکھ کے پلاٹ لگائے ہوئے ہیں، کسی نے 20 کا لگایا ہوا، لیکن جو بیچنے کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا پلاٹ جو ہے وہ 60% یا 70% نیگیٹو میں ہے، یعنی آپ نے 16 لاکھ اپنے ہاتھ سے جمع کروائے ہیں سوسائٹی کو، اور آپ کا پلاٹ جو ہے وہ 5-6 لاکھ کا بکے گا۔ تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایکچول سچویشن وہاں پہ کیا ہے، لیکن الجلیل گارڈنز ایک بڑا نیٹ ورک ہے، ان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا فیڈ بیک آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، اور اوبیسلی انہی کے وہاں پہ ڈیلرز بیٹھے ہوں گے جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے، جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ عرصے سے۔ بہرحال اس میں کوئی نہ کوئی اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت کیا ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن جو مجھے فیڈ بیک ملا وہ میں جس طرح ملا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فیڈ بیک ملا ہے۔ اس میں یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ جب پراپرٹی خریدتے ہیں تو ایک تو جلد بازی نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شہر سے بہت باہر سوسائٹیز ہیں اور وہاں پہ قسطوں والے پلاٹ مل رہے ہیں تو ان سے بھی کوشش کریں بچ جائیں۔ دیکھیے وقت کا کل کا نہیں پتہ، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، تو ابھی کل کا نہیں پتہ، 3 سال بعد آپ کو جی پوزیشن دے دیں گے۔ اللہ معاف کرے، حضرت علی کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، تو 3 سال بعد کا کیا پتہ ہے، کیا گارنٹی ہے۔ اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ سب کی سب نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ آپ دیکھیے ڈیفنس فورسز کی یا دوسری جو سوسائٹیز ہیں ان میں اکثر یہ والی آپشن نہیں آپ کو ملتی، قسطوں والی۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ انسان کو دھوکہ تب ہی ہوتا ہے، فراڈ کا شکار وہ تب ہی ہوتا ہے جب وہ لالچ کرتا ہے۔ لالچ کیا کرتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جی کیش نہیں ہے تو چلو قسطوں میں لے لیتے ہیں، کل کو بچوں کے لیے ایسٹ بن جائے گا۔ لیکن وہ اگر وہ آپ 16 لاکھ جمع کرا کے آپ کو 5 لاکھ مل رہے ہیں تو ایسٹ کیا بنے گا، وہ تو الٹا آپ نے بچوں کا بھی نقصان کر دیا۔ تو اس سے زیادہ بہتر یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ پیسے جمع کرتے رہیں اور جب پورے ہو جائیں تو پوزیشن والا آن گراؤنڈ پلاٹ لیں، اور جیسے ہی آپ خریدیں آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کر سکیں تاکہ۔ اور بہت اچھی آپشنز، بڑی ویلڈ اور اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی آپشنز موجود ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی ایک فضائیہ 2 میں نے کل پرسوں اس کی تصویریں بھی شیئر کی، بہت اچھی آپشن ہے۔ آپ کا پلاٹ 100 سال بھی پڑا رہے گا تو نہ اس پہ قبضہ ہوگا اور نہ اس پہ 2 نمبری ہوگی، کیونکہ ایک ادارہ ہے نا، ڈیفنس فورسز کا ایک ادارہ ہے۔ اسی طرح پاکستان آرمی کے عسکری ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ہیں، وہاں بھی آپ کے ساتھ ایسا مسہپ ہونے کے چانسز نہیں ہوتے، اور یہ والا سین بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے 16 لاکھ جمع کرا دیے اور 5 لاکھ 3 سال بعد آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ تو وہیں رک گئی، اور آپ کا پلاٹ جو ہے وہ 16 ہاتھ سے دینے کے بعد اب وہ 5 لاکھ آپ کو واپس دے رہا ہے۔ تو یہ اب پتہ نہیں یہ ڈیلرز کا ہے یا ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایشو ہے، لیکن ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔
لیکن میں اپنے جو میرے جو سننے والے ہیں، میرے جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے پورے نہیں ہیں تو آپ صبر کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لالچ دیے جا رہے ہیں. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، بہت بڑا نام ہے اس کے، بہت بڑی پارٹیاں ہیں اس کے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پیچھے، ہر طرف اس کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، پورا لاہور اس کے بورڈ سے بھرا ہوا ہے. وہ انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، اپنا فیز 3 لانچ کیا، اس میں 3 سال بعد وہ 48 لاکھ کا پلاٹ دے رہے ہیں. 3 سال بعد پوزیشن ملنا ہے، 3 سال بعد. اور 3 سال بعد ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ ان کی زبانی گارنٹی ہے. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ نہیں، اگر 3 سال میں مکمل ہو گئی تو آپ کیا بگاڑ دیں گے ان کا؟ تو اس سے کہیں بہتر فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی 2 ہے، جو کمپلیٹلی اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہے، اس کے آن گراؤنڈ پلاٹس ہیں، پوزیشن والے پلاٹس ہیں. وہ 43 لاکھ سے شروع ہو کے 45 سے 50-55 تک جاتی ہے، 5 مرلہ. ان کا جو 3 سال بعد ملنا ہے پلاٹ، ملنا ہے یا نہیں ملنا 3 سال بعد، وہ 48 لاکھ کا ہے ابھی سے. اس میں آپ کو 4,80,000 ایڈوانس دینے ہیں، اور پھر آپ کو بیلون پیمنٹس بھی آئیں گی. اور سب سے بڑی بات، جو لوگ انسٹالمنٹس کو ایزی لے لیتے ہیں نا، یہ بہت بڑا عذاب ہے انسٹالمنٹس میں. آپ کا ٹوٹل بجٹ گھر کا اس سے سفر ہونا ہے پورے 3 سال، اور اینڈ تک آپ کی چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ روزمرہ کے خرچے اتنے ہیں، مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ آپ ان کا سامنا کر ہی نہیں سکتے. اور اس میں سے ہر مہینے 48,000 روپیہ نکالنا کوئی آسان بات ہے؟ ایک لو انکم والے بندے کے لیے کیا یہ آسان ہے؟ لائک وائز ان کے جو 10 مرلہ کے پلاٹ ہیں، کنال کے پلاٹ ہیں، 2 کنال کے، وہ اس سے بھی مہنگے ہیں. تو بات یہ ہے کہ 3 سال بعد پلاٹ ملنا ہے لاہور سے 35 کلومیٹر باہر. تو اگر اسی قیمت میں ملنا ہے تو آپ لاہور کے اندر کیوں نہ لے لیں؟ اب ان کا جو ایک جو پلاٹ ہے وہ کنال کا، وہ لانچ کر رہے ہیں، 3 سال بعد جو ملنا ہے وہ 2,80,00,000 روپے کا ہے. اور جو ان کا جو فیز 1 ہے وہاں پہ 4,30,00,000 کا آن پوزیشن پلاٹ ہے، آن گراؤنڈ. تو اس سے کہیں بہتر چوائس آپ کے لیے جوہر ٹاؤن نہیں ہے، یا فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی 1 نہیں ہے، کہ جہاں ایک تو سیکیور ہے انویسٹمنٹ، آپ کی ادارہ ہے پیچھے، ادارے کی سیکیورٹی ہے. ان کی کیا سیکیورٹی ہے؟ ابھی ملک صاحب پہ برا وقت آیا تو ملک صاحب چلے گئے، اور بیریئر ٹاؤن ایسے ہے جیسے یتیم ہو گیا آل آف اے سڈن. پاکستان کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی، اور جس بندے نے ٹرینڈ دیا یہاں پہ، کسی کی خوبی ہو نا تو اس کو مان لینا چاہیے. ملک ریاض صاحب سے پہلے یہاں پہ کوالٹی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تصور ہی نہیں تھا، اسپیشلی نجی شعبے میں. تو بہت بڑے پروجیکٹس انہوں نے کیے. میں سمجھتا ہوں بڑے پروجیکٹ بھی ان کی غلطی تھی. ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک لمیٹڈ سائز رکھنا چاہیے تاکہ وہ مینیجیبل ہو. بیریئر ٹاؤن لاہور بہت بڑا ہے، بیریئر ٹاؤن کراچی اس سے بھی بڑا ہے. بیریئر ٹاؤن پنڈی ٹھیک رہا، اس کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، تو وہ ٹھیک رہا. لیکن کراچی اور لاہور میں مسائل ہیں. لوگوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی، بڑے چاو سے وہاں پہ جا کے زمین خریدی، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا. کوئی ان کو اس طرح سے ان کے پیسے ملٹیپلائی نہیں ہوئے جیسے ڈی ایچ اے میں ہوئے لوگوں کے، جیسے فضائیہ ہاؤسنگ 1 میں ہوئے، یا یہ لیک سٹی جو ہے، اس کے بارے میں اب کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب تک اس کا عروج ہوگا. ابھی تو فی الحال تو اس کی قیمتیں ہیں، لیکن کیا سیل پرچیز ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سیل پرچیز وہاں بھی ہو رہی ہے. تو بہرحال جب بھی آپ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی طرف جائیں تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ہاؤسنگ سوسائٹی کی لوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے. عام طور پہ لوگ صرف گھر کی لوکیشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ جی کارنر کا پلاٹ ہونا چاہیے، جی مارکیٹ کے قریب ہونا چاہیے، مسجد کے قریب ہونا چاہیے. اب کئی تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ قبرستان قریب ہے. تو اس کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ قبرستان قریب ہونے کا کیوں لکھا جاتا ہے.
جس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ گیا تو اس کو کیا لگے پھر. بہرحال یہ اگنورنس ہے. ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت کم پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ریئرلی, اور یہ ایک بدقسمتی بھی ہے کہ اس میں پڑھے لکھے باشعور لوگ جو ہیں, دانشور لوگ جو ہیں, دانش مند لوگ جو ہیں, وہ بہت کم آپ کو ملتے ہیں. زیادہ تر لٹھے کے سوٹ ہی ملتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے, اس کو فالو کیجیے گا. میں آئندہ ریویوز دیتا رہوں گا ڈیفرنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے, اور کوشش کروں گا کہ خود بھی جا کے وزٹ کروں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو, اور ان کے بارے میں ان کی ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی ہے اور کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کس معیار کی ہو رہی ہے, وہ بھی آپ کو بتاؤں. یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے مجھے فالو کرتے رہیے گا. میرا فیس بک, میرا ٹویٹر ہینڈل, میرا یوٹیوب چینل اور میرا ٹک ٹاک چینل, یہ سب فالو کیجیے. اللہ حافظ.